I think Huzoor's right. Yeah. نعرہ لگانے والوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ انتظام کے تحت نعرے مقرر کیے گئے ہیں. کبھی بے اختیاری میں بے شک کوئی نعرہ نکل جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس دفعہ ٹیلی ویژن کو ہدایت ہے کہ نعرہ لگانے والوں کے اوپر فوکس نہیں کرنا، تاکہ اگر یہ وہم ہو کہ دنیا دیکھے گی یہ وہم دل سے نکل جائے. امید ہے اس ہدایت کے بعد کچھ نعرہ لگانے والوں کے جوش میں کمی آئے گی. اب تلاوت قرآن کریم کے لیے میں مکرم قاری نواب احمد گنگوہی صاحب کو، جو قادیان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو تلاوت کے لیے بلاتا ہوں. قاری نواب احمد گنگوہی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نصیر احمد صاحب خانت اردو ترجمہ. سورہ الحشر کی آیات 19 تا 25 جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، ان کا اردو بامحاورہ ترجمہ تفسیر صغیر سے پیش ہے. اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چاہیے کہ ہر جان اس بات پر نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، سو اللہ نے بھی ان کو اپنی جانوں کا فائدہ بھلا دیا. یہ لوگ اطاعت سے باہر نکلنے والے ہیں. دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی لوگ ہی کامیاب ہیں. اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو اسے دیکھتا کہ وہ ادب سے جھک جاتا اور اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور یہ باتیں جو ہم تجھ سے کہتے ہیں یہ سب انسانوں کے لیے ہیں تاکہ وہ سوچیں. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ غائب اور حاضر کو جانتا ہے. وہی بے انتہا کرم کرنے والا خدا ہے اور وہی بار بار رحم کرنے والا خدا ہے. حق یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے، خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے. خود ہر عیب سے سلامت ہے اور دوسروں کو سلامت رکھتا ہے. سب کو امن دینے والا ہے اور سب کا نگران ہے. غالب ہے اور سب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے. بڑی شان والا ہے. جن چیزوں کو یہ لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے. حق یہی ہے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا موجد بھی ہے اور ہر چیز کو اس کی مناسب حال صورت دینے والا ہے. اس کی بہت سی اچھی صفات ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. جزاکم اللہ. اب مجاہد جاوید صاحب جرمنی سے تشریف لائے ہیں، در زمین سے چند اشعار پیش فرمائیں گے. مجاہد جاوید. وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن.
اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن، اے میرے یار یگانہ، اے میری جاں کی پناہ، اے میرے یار یگانہ، اے میری جاں کی پناہ، کر وہ دن اپنے کرم سے دین کے پھیلانے کے دن، کر وہ دن اپنے کرم سے دین کے پھیلانے کے دن، پھر بہار دین کو دکھلا اے میرے پیارے قدیر، پھر بہار دین کو دکھلا اے میرے پیارے قدیر، کب تلک دیکھیں گے ہم لوگوں کے بہکانے کے دن، کب تلک دیکھیں گے ہم لوگوں کے بہکانے کے دن، دل گھٹا جاتا ہے ہر دم جاں بھی ہے زیر و زبر، دل گھٹا جاتا ہے ہر دم جاں بھی ہے زیر و زبر، ایک نظر فرما کے جلد آئیں تیرے آنے کے دن، ایک نظر فرما کے جلد آئیں تیرے آنے کے دن، دوست تو اس یار نے دی کی مصیبت دیکھ لی، دوست تو اس یار نے دی کی مصیبت دیکھ لی، آئیں گے اس باغ کے اب جلد لہرانے کے دن، آئیں گے اس باغ کے اب جلد لہرانے کے دن، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن، دن بہت ہیں سخت اور خوف و خطر درپیش ہے، دن بہت ہیں سخت اور خوف و خطر درپیش ہے، پر یہی ہے دوستو اس یار کے پانے کے دن، پر یہی ہے دوستو اس یار کے پانے کے دن، دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے، دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے، اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن، اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن،
چھوڑ دو وہ راگ جس کو آسماں گاتا نہیں، چھوڑ دو وہ راگ جس کو آسماں گاتا نہیں، اب تو ہیں اے دل کے اندھو دین کے گنگانے کے دن، اب تو ہیں اے دل کے اندھو دین کے گنگانے کے دن، چھوڑ دو وہ راگ جس کو آسماں گاتا نہیں، اب تو ہیں اے دل کے اندھو دین کے گنگانے کے دن، اب تو ہیں اے دل کے اندھو دین کے گنگانے کے دن۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت خیر کی طرف بلانے والی ہو اور نیکی کا حکم دینے والی،
اور برائیوں سے روکنے والی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ یو کے، جسے جلسہ یو کے کہا جاتا ہے، مگر عملاً یہ اس وقت ساری دنیا کی نمائندگی میں جلسہ ہو رہا ہے۔ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ دراصل آغاز تو جمعہ کے خطبے سے ہی ہو گیا تھا، مگر جیسا کہ روایت چلی آتی ہے ایک افتتاحی تقریر اس کے بعد بھی ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عظیم الشان خوشخبری پیش کرتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جلسے کی حاضری اس وقت تک 14,406 ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ سال یہ حاضری 7,500 تھی۔ تو عملاً پہلے دن کی افتتاحی تقریر کے وقت گزشتہ سال کی سب سے زیادہ حاضری سے دگنی حاضری بن چکی ہے، اور ابھی آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں تک یہ حاضری بڑھے گی، مگر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے پاک بندوں سے حاضری بڑھے، ان پاک بندوں سے جن پر اللہ کی پیار کی نظریں پڑیں۔ اس کے بعد اب میں افتتاحی خطاب کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ جو تلاوت میں نے کی ہے اسی تعلق میں چند احادیث نبوی آپ کی خدمت میں پیش آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ وارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقۃ وبصرک للرجل الردی البصر لک صدقۃ واماتتک الحجر والشوک والعظم عن الطریق لک صدقۃ وافراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقۃ۔ یہ حدیث ترمذی ابواب البر والصلہ سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تیرا مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے، تیرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا ایک صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو رستہ دکھانا تیرے لیے صدقہ ہے، کسی نابینا کی دستگیری کرتے ہوئے راہ میں لے چلنا تیرے لیے صدقہ ہے، پتھر کانٹا یا ہڈی رستے سے ہٹا دینا تیرے لیے صدقہ ہے، اور اپنے حق میں سے اپنے بھائی کو کچھ دے دینا تیرے لیے صدقہ ہے۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سننے کے بعد اس افتتاحی تقریر کا سارا مضمون آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ آپ اس وقت ایک ایسے جلسے میں تشریف لائے ہیں جو اللہ کی خاطر ہے، اور اللہ ہی کی خاطر آپ کو اپنا اسلوب بنانا ہوگا۔ تو اس پہلو سے یاد رکھیں کہ رستہ چلتے مسکراہٹیں بکھیر دیں، ایسی مسکراہٹیں جو اور چہروں پہ مسکراہٹیں پیدا کرنے والی ہوں۔ پھر رستہ چلتے اپنے ایسے بھائیوں کی رہنمائی کریں جو کسی جگہ کی تلاش میں ہوں۔
اور اگر خدا توفیق دے اور ضرورت مند اس کا محتاج ہو اسے ساتھ لے کر چلیں اور جس منزل کی تلاش میں ہے اسے وہاں تک پہنچا دیں۔ اسی طرح اپنے بھائیوں کے لیے نرم نظر رکھیں، ان کے اوپر پیار اور محبت کی نظر ڈالیں اور رستہ چلتے تکلیف دہ چیزوں کو دور کریں۔ اس سلسلے میں پہلے بھی میں نے لندن سے ہونے والے خطبے میں ہدایت دی تھی کہ اپنا دستور بنا لیں کہ ہر وہ چیز جو تکلیف پہنچاتی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ کیلے کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، کوئی اور ایسی چیز مثلا ہڈی یا کوئی اور نوکدار چیز، جہاں کہیں بھی یہ چیزیں آپ کو دکھائی دیں ان کو اٹھا لیں۔ اور اس سلسلے میں نے یہ وضاحت کی تھی اور اسی وضاحت کو دوبارہ یاد دہانی کے طور پر پیش کرتا ہوں، کیونکہ گزشتہ خطبہ سب آنے والے مہمان نہیں سن سکے تھے، کہ جہاں تک ممکن ہو ہلکا پلاسٹک کا کوئی تھیلا اپنی جیب میں رکھیں۔ اور میں انتظامیہ سے توقع رکھتا ہوں کہ کسی جگہ کثرت سے ایسے تھیلے اس طرح لگائیں کہ سب دوستوں کو نظر آ جائے کہ یہاں سے مجھے تھیلا مفت حاصل ہوگا۔ چنانچہ وہ تھیلا اپنی جیب میں ڈالیں، ہلکی سی چیز ہے، جہاں کہیں بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو نقصان دہ ہو سکتی ہے اسے اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیں اور بائیں ہاتھ سے اٹھائیں، کیونکہ یہ بھی سنت ہے کہ ردی چیزوں کو دائیں ہاتھ سے نہیں اٹھانا چاہیے۔ بعد میں جا کر جیسا کہ آپ سے توقع ہے آپ وہ ہاتھ اچھی طرح دھو لیں گے، مگر اس کا ایک دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ دوسروں کی پھینکی ہوئی تکلیف دی چیزیں اٹھاتے ہیں تو اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ پھینکیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا موجب ہو۔ اسی طرح گلیوں میں شور ڈالنا، بازاروں میں اس طرح پھرنا کہ لوگوں کے لیے ایک تکلیف کا موجب ہو، ان کی نظر کو تکلیف دے یا ان کے کانوں کو آپ کا شور تکلیف دے، ان سب چیزوں سے کلیتاً پرہیز رکھیں۔ آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کچھ ایسی آنکھیں ہیں جو اس غرض سے دور دور سے چل کے آئی ہیں کہ دیکھیں جماعت احمدیہ کے جلسے میں کیا تصویر ابھرتی ہے۔ اس قسم کے یہ لوگ ہیں، اور اتنے بڑے اجتماع میں کیا ان کا نظم و ضبط قائم رہتا ہے یا نہیں؟ سب دنیا کو تو تعلیم دیتے ہیں کہ ہم تمہاری بھلائی کے لیے ہیں، کیا خود بھی دنیا کی بھلائی کے لیے ہونے کا حق ثابت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کچھ آنکھیں تو اس غرض سے دیکھنے کے لیے آئی ہیں، کچھ آنکھیں ایسی ہیں جن کو ویسے ہی آپ دکھائی دیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی اثر ان کی طبیعتوں پر جلسے کے مطابق پڑے گا۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں پیش نظر رکھیں۔ اپنے بھائی کو کچھ دے دینا تیرے لیے صدقہ ہے، یہاں اکثر آنے والے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسے ہوں گے جن کو کسی مادی صدقے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بھائی کو کچھ دے دینا ان معنوں میں صدقہ ضرور ہے کہ آپ اچھی بات کہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی بات کہنے کو بھی ایسا ہی قرار دیا ہے جیسے اپنے بھائی کو کچھ واقعتاً دے دیا۔ اس لیے ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جو خلاصہ میں نے ان امور کا اخذ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مہمانوں کے لیے بھی نصائحیں ہیں اور میزبانوں کے لیے بھی۔ نمازوں کا انتظام کریں، کیونکہ یہ دین کی جان ہے۔ آج کے خطبہ میں آپ نے سن لیا ہے کہ نماز وہ مرکزی نقطہ ہے
جس کے اوپر تمام اسلام کی عمارت بنائی گئی ہے۔ بس نمازوں کا التزام کریں اور اچھی بات کہنے میں نمازوں کی طرف توجہ دلانے کو بھی شامل کر لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ نمازوں کے دوران کوئی ارد گرد بیکار پھرتی ہوئی ٹولیاں دکھائی نہ دیں۔ جو لوگ مختلف فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان کو میں پہلے ہی تفصیل سے ہدایت دے چکا ہوں کہ نماز کو جب بھی توفیق ملے، یعنی وقت کے اندر جب ان کا نظام ان کو بتائے کہ اس وقت تم نماز کے لیے الگ ہو جاؤ اور ان کی جگہ دوسرے پہرے دار مقرر کیے جا چکے ہوں یا منتظمین مقرر کیے جا چکے ہوں، اس وقت جہاں تک توفیق ہے باجماعت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور اگر باجماعت نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا، اتنے دوست اکٹھے نہیں ہو رہے، تو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس حدیث کے پیش نظر خود ہی اپنی امامت کرائیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اور باجماعت نماز پڑھنے والا نہ ہو تو اللہ اپنے فرشتے اتار دے گا، تو تمہاری امامت کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور تمہاری نماز کو باجماعت کر دیں گے۔ ذکر الہی کی طرف خصوصی توجہ۔ ذکر الہی ہر ذکر سے بڑھ کر ہے جو نماز میں ہی نہیں بلکہ نماز کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ بس اگر آپ اپنے دل کو ذکر سے سجائیں تو طبی طور پر لغو باتوں کی طرف توجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ناممکن ہے کہ ایک انسان اللہ کی یاد کر رہا ہو اور ساتھ لغو باتیں کہہ رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لغو باتیں تو سچی ہیں لیکن اس کے دل میں ذکر بہرحال نہیں ہے، کیونکہ ذکر الہی سے پاک کلام جاری ہوتا ہے اور انسان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا تصرف ہو جاتا ہے۔ بازار بھی جلسے کے دوران بند رہنے چاہیے۔ انتظامیہ کو اس کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے کہ بازار بند رہیں۔ ہاں، مجبوری کے پیش نظر بیماروں کی ضروریات کے لیے یا دیر سے آنے والے مہمانوں کی فوری ضروریات کی خاطر کچھ دکانیں اگر کھلی رکھی جائیں تو ان پر نگران مقرر ہوں تاکہ وہ دیکھیں کہ وہ مقامی لوگ جن کے لیے کوئی جائز ضرورت نہیں ہے وہ اس موقع سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ آپس میں سلام کو رواج دیں، افشوا السلام۔ کسی کو جانے یا نہ جانے اس کو سلام کہیں، اور آپ کی طرف سے سلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میری طرف سے امن میں ہو، تمہیں میری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک دعا بھی ہے اور ایک یقین دہانی بھی کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہمیں خدا نے وہ جماعت پیدا کیا ہے جو لوگوں کی بھلائی کی خاطر بنائے گئے ہیں اور ہم سے کسی کو کوئی شر نہیں پہنچ سکتا۔ سر ڈھانپنا صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں، مردوں کے لیے بھی اس لحاظ سے ضروری ہے کہ سر ڈھانپنے کے ساتھ ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ بازار میں سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے آوارگی کرتے ہوئے کم دیکھیں گے، شاذ کے طور پر دیکھیں گے۔ ٹوپی یا پگڑی یا اور کوئی سر کا لباس ہو، یہ از خود یہ احساس بیدار کر دیتا ہے کہ ہمیں ذمہ داری کا سلوک، ہم سے ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے۔ عورتوں کو میں نصیحت پہلے بھی کر چکا ہوں کہ پردے کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انگلستان میں پلنے والی بچیاں اس پہلو سے بہت سی باہر کی آنے والے بچیوں کے لیے بھی نمونہ ہیں۔ جب سے میں نے نصیحت کی ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے سر ڈھانپنا، چننی سے اپنے آپ کو سنبھالنا
یہ ہماری یہاں کی بچیوں کی عادت بن چکی ہے، لیکن بہت سے ایسے پاکستان یا دوسرے ممالک سے آنے والے ہیں جو اس معاملے میں بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ رستہ چلتے مردوں کا یہ کام نہیں کہ ان کو ٹھہرا کر ان کو پردے کی طرف متوجہ کریں، ہرگز اس کی اجازت نہیں، مگر خواتین کی طرف سے ایسے نمائندے مقرر ہونے چاہیے جو احتیاط اور نرمی، محبت اور پیار کے ساتھ ایسی بچیوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ ایک ایسے جلسے میں آپ شامل ہیں جس سے بہت اونچی توقعات کی جاتی ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ان میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہوگی، اور وہ بچیاں جو بعض بیماریوں کی وجہ سے مجبور ہیں کہ وہ پوری طرح سر کو ڈھانپ بھی نہیں سکتی، اس سے بھی ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ ہرگز سنگھار پٹار کر کے باہر نہ نکلیں، سادگی اختیار کریں، اور ان کی سادگی ہی ان کا پردہ ہوگی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حفاظت کا سب سے اعلیٰ اور سب دنیا سے الگ ممتاز نظام جماعت احمدیہ کو عطا ہوا ہے۔ ہر احمدی سے توقع ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر چلے، آنکھیں کھول کر بیٹھے۔ آنکھیں کھولنے سے مراد یہ ہے کہ نگران رہے، اور جہاں بھی اس کو کسی قسم کا ایسا آدمی دکھائی دے جس سے وہ سمجھے کہ خطرے کا احتمال ہے، اس کے متعلق اگر وہ کچھ دیر اس کے ساتھ جا سکے تو بہتر، ورنہ رستے میں جو منتظمین دکھائی دیں ان کو بتا دے کہ فلاں شخص ہمارے خیال میں ایسا ہے کہ اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو خود کچھ کہنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ نیز جب بھی جلسے میں بیٹھیں، جیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے دائیں بائیں کا خیال کریں، قطع نظر اس کے کہ آپ کے نزدیک وہ شخص قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ یہ اصول بنا لیں کہ دائیں بائیں پر ہلکی مخفی نظر ڈالتے رہیں۔ اکثر خطرے ان لوگوں سے درپیش آیا کرتے ہیں جن پر اطمینان ہوا کرتا ہے، اکثر خطرات ان سے ظاہر ہوتے ہیں جن کے متعلق نہ صرف حفاظت کے افسران کو بلکہ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمیوں کو بھی پورا اطمینان ہوتا ہے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو خطرے کا موجب بنا کرتے ہیں۔ اس لیے بدظنی کا سوال نہیں، ہوشیاری کا سوال ہے۔ کسی پر بدظنی نہ کریں، مگر ہر ایک سے ہوشیار رہیں۔ یہ چند مختصر باتیں ہیں جو میں عمومی طور پر آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا تھا۔ اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن میں جو نصیحتیں کی گئی ہیں سفر والوں کے لیے اور جو دعائیں دی گئی ہیں، ان کے علاوہ میں آخر پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ الہامات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، جن کا تعلق 1898 سے ہے۔ بس جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو الہامات 19ویں صدی میں یعنی 1800 کچھ میں ہوئے تھے، کم و بیش ویسے ہی واقعات 20ویں صدی یعنی 1900 میں بھی ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ خصوصیت سے 1982 سے میں نے محسوس کیا، اور بار بار اپنی تقاریر میں جماعت کو متوجہ کرتا رہا ہوں کہ دیکھو 1982 میں یہ الہام ہوا تھا، اور 1982 میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جس خلافت کا آغاز ہوا اس پر وہ الہامات چسپاں ہو رہے ہیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ 1998 میں جو الہامات ہوئے تھے ان کی خوشخبریاں ہم تک پہنچیں گی، اور میں امید رکھتا ہوں
کہ جن خطرات کی نشاندہی فرمائی گئی ہے جہاں تک ممکن ہو ہم ان دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خطرات کو ٹال دے۔ سراج منیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی رحمت سے نومید نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت اس ابتلا کے دنوں میں کے بعد جلد آئے گی۔ خدا کی نصرت ہر ایک راہ سے آئے گی، لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے، خدا نشان دکھلانے کے لیے اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا۔ اب دیکھ لیے 1998 کے جلسے میں جس کثرت سے لوگ آئے ہیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اس کے لیے تیاریاں نہیں تھیں، مگر احتیاط کے طور پر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم ہمیشہ تیاری بہت زیادہ کی رکھتے ہیں، اور وہ اس موقع پر کام آ جاتی ہے۔ کچھ ہنگامی طور پر چیزیں منگوانی پڑتی ہیں، اس پہلو سے تو کوئی دقت نہیں، مگر یہ الہام، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا لکھنا جو اس زمانے میں تھا آج بھی بعینہ ہی پورا ہو رہا ہے۔ خدا کی رحمت سے نومید نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت اس ابتلا کے دنوں کے بعد جلد آئے گی۔ خدا کی نصرت ہر ایک راہ سے آئے گی، لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے، خدا نشان دکھلانے کے لیے اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا، یعنی بلا واسطہ نشان دکھائے گا، اور نیز وہ لوگ بھی مدد کریں گے جن کے دلوں پر ہم خود آسمان سے وہی نازل کریں گے، یعنی بعض نشان بالواسطہ بھی ہم ظاہر کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں، یعنی یہ 1898 کی تحریر نہیں ہے جو میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 1898 سے متعلق الہامات اور تحریرات بعد میں پیش کروں گا۔ آغاز سے شروع ہو کر اب میں بالعموم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نصائح اور جماعت سے توقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کم مقدرت احباب کے لیے مناسب ہوگا کہ پہلی سے اس جلسے میں حاضر ہونے کا فکر رکھیں، اور اگر تدبیر اور قناعت شعاری سے کچھ تھوڑا تھوڑا سرمایہ خرچ سفر کے لیے ہر روز یا ماہ بہ ماہ جمع کرتے جائیں اور الگ رکھتے جائیں تو بلا دقت سرمایہ سفر میسر آئے گا۔ یہ بات میں نے اس جلسے میں خاص طور پر محسوس کی کہ بعض ایسے لوگ ملاقات کے دوران ملے جن کے متعلق میں امید نہیں رکھتا تھا کہ ان کے پاس سفر کی توفیق ہے۔ بعض تو ایسے ہیں جن کو ان کے جرمنی کے رشتہ دار بلا لیتے ہیں، یا سوئٹزرلینڈ یا انگلستان کے رشتہ دار، مگر جب میں نے پوچھا ان سے تو پتہ چلا کسی رشتہ دار نے بیرونی طور پر ان کی کوئی مدد نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ پیسے جوڑتے رہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ماہ بہ ماہ پیسے جوڑنے کا نتیجہ نکلا کہ خدا نے ان کو توفیق دے دی پورے جلسے میں، جیسا کہ ان کی بے انتہا خواہش تھی شامل ہو رہے ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ارشاد ایک گہری برکت رکھتا ہے۔ آئندہ بھی جو لوگ للہی سفر کا ارادہ کریں اس کے لیے تدبیر بھی کیا کریں، اور تدبیر یہ نہیں کہ اپنے امیر رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور کچھ نہ کچھ ضرور بچانے کی کوشش کریں۔ یہی وہ الہی تدبیر ہے جو انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا کی راہ میں ایک انسان جب دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خود اس کی ضرورت پوری کر دے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا کفیل ہو جاتا ہے، غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ میں کینیڈا کے ایک دوست عبدالحکیم صاحب کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے مستقل رہائش کے لیے درخواست دی تھی کینیڈا میں،
اور سماعت 13 جنوری 1998 کو مکمل ہوئی۔ ہمیں کہا گیا کہ فیصلہ کی اطلاع آپ کو ڈاک کے ذریعے بھیجی جائے گی۔ انہوں نے مجھے دعا کے لیے فیکس دیا اور اسی پر اکتفا کیا، کوئی انتظامی درخواست نہیں دی کہ ہماری اس بارے میں مدد دی جائے۔ امیگریشن افسر کی طرف سے 22 اپریل کی مرسلہ چٹھی ملی کہ آپ کی درخواست نامنظور کی جاتی ہے۔ اس اطلاع سے پریشانی ہوئی، اپیل کے لیے 1 ماہ کا عرصہ دیا گیا۔ اس موقع پر ایک فیملی کی طرف سے خاکسار کو یہ کہا گیا کہ آپ روزانہ تبلیغ کرتے ہیں، اس لیے آپ نیشنل امیر سے کہیں کہ میں ہر روز آپ کا کام کرتا ہوں، آپ امیگریشن کو میری مدد کے لیے متوجہ کریں۔ اور حق بھی بنتا تھا بظاہر کہ وہ امیر صاحب سے درخواست کرتے، مگر وہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میں لوگوں کو رب کی طرف بلاتا ہوں، یہ کام امیر صاحب پر احسان نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کریم نے بھی کوئی آپ کی مدد، اس نے جواب دیا اللہ کریم نے بھی آپ کی کوئی مدد نہ کی۔ اس کا یہ کہنا گویا اللہ کی غیرت کو لیے ایک چیلنج تھا۔ میں نے کہا ہم اللہ کو پکاریں گے اور اسی کو پکاریں گے۔ اور انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ 2 دن تک ہم سب نے دعا کی۔ 4 مئی کو ہمارے وکیل کی طرف سے ہماری وکیل کا فون آیا کہ دفتر کی غلطی سے آپ کو غلط فیصلہ سنایا گیا تھا۔ چنانچہ 4 مئی کو ترمیم شدہ فیصلہ آ گیا کہ آپ کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کا، خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کا حال کہ کس طرح اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد فرماتا ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی، یاد رکھیں کہ بھروسہ اس نیت سے نہیں کرنا کہ وہ ضرور اس معاملے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ جب بھروسہ اس نیت سے کریں گے تو بھروسہ ختم، پھر ایک قسم کا سودا شروع ہو جاتا ہے۔ جن صاحب سے خدا نے یہ شفقت کا سلوک فرمایا انہوں نے سودا نہیں کیا تھا، وہ ہر انجام کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن یہ دل کا فیصلہ تھا کہ انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان جلسے کی اپیل کرتے ہوئے ایک اشتہار میں فرماتے ہیں جمیع احباب مخلصین سے التماس ہے، بعد ھذا بخدمت جمیع احباب مخلصین التماس ہے کہ 27 دسمبر 1892 کو مقام قادیان میں اس عاجز کے محبوں اور مخلصوں کا ایک جلسہ منعقد ہوگا۔ اس جلسے کی اغراض میں سے بڑی غرض تو یہ ہے کہ تا ہر ایک مخلص کو بالمواجہ دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اور ان کے معلومات وسیع ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ان کی معرفت ترقی پذیر ہو۔ پھر اس کے ضمن میں یہ بھی فوائد ہیں، اس ملاقات سے تمام بھائیوں کا تعارف بڑھے گا اور اس جماعت کے تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں گے۔ ما سوا اس کے جلسے میں یہ بھی ضروریات میں سے ہے کہ یورپ اور امریکہ کی دینی ہمدردی کے لیے تدابیر حسنہ پیش کی جائیں، کیونکہ اب یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یورپ اور امریکہ کے سعید لوگ اسلام کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ توقعات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تھیں اور آپس میں مل کر یہ تدبیریں بھی سوچنے کی ہدایت فرمائی گئی کہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔
مقرر لکھا جاتا ہے، یہ بھی اشتہارات میں سے ایک ہے کہ اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں۔ یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ بس آج جو آپ بکثرت قوموں کا رجوع دیکھ رہے ہیں، یہ انہی پیشگوئیوں کا نتیجہ ہے جن کو اللہ نے پورا کرنا تھا، کیونکہ اسی کے عطا فرمودہ تھے۔ تیسری شاخ اس کارخانے کی واردین اور صادرین اور حق کی تلاش کے لیے سفر کرنے والے اور دیگر اغراض متفرقہ سے آنے والے ہیں، جو اس آسمانی کارخانے کی خبر پا کر اپنی اپنی نیتوں کی تحریک سے ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی دیکھو کیسی سچی نکلی ہے۔ بکثرت احمدی دور دور سے ملاقات کی نیت لے کر چلے آتے ہیں۔ یہ شاخ بھی برابر نشو و نما میں ہے، اگرچہ بعض دنوں میں کچھ کم، مگر بعض دنوں میں نہایت سرگرمی سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان 7 برسوں میں 60,000 سے کچھ زائد مہمان آئے ہوں گے۔ اب اندازہ کریں، ان 7 برسوں میں 60,000 سے کچھ زائد مہمان آئے ہوں گے۔ قادیان میں جو انتظامات تھے وہ 60,000 برسوں کو اگر 7 میں تقسیم کر لیں تو تقریباً 8,000 سے کچھ اوپر بنتے ہیں فی سال۔ اس زمانے میں 8,000 مہمانوں کا انتظام کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن یہ سارا انتظام حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے تھے۔ جس قدر ان میں سے مستعد لوگوں کو تقریری ذریعوں سے روحانی فائدہ پہنچایا گیا اور ان کی مشکلات حل کر دیے گئے اور ان کی کمزوری کو دور کر دیا گیا، اس کا علم خدا تعالیٰ کو ہے۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں، یا اپنی طرف سے محل اور موقع کے مناسب کچھ بیان کیا جاتا ہے، یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور مؤثر اور جل تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے۔ پھر انہی اشتہارات میں سے ایک اشتہار میں آپ فرماتے ہیں، ہر یک صاحب جو اس للہ جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت فرمائے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ یہ خلافت کا یہ مضمون حیرت انگیز ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اپنے پاک بندوں کی رخصت کے بعد ان کے پیچھے ان کا خدا ہی ان کا خلیفہ ہوا کرتا ہے۔ اے خدا، اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے، آمین۔ الراحم خاکسار غلام احمد از قادیان، ضلع گرداسپور۔ اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے
कुछ इल्हामात आपके सामने रखता हूँ जिनका ताल्लुक़ 1998 से है, ना 1898 से है, यानी आज से 100 साल पहले ये इल्हामात हुए थे। और जैसा कि आप देखेंगे, ज़ाहिर है कि ये इल्हामात इस दौर में, आजकल के दौर में भी चिस्पा पार हो रहे हैं। वौहा इलैया रब्बी ववादनी अन्नहु सयंसुरुनी हत्ता यबलुगा अमरी मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा वततमव्वजु बुहूरुल हक़्क़ि हत्ता युजिबन नासा हुबाबु गवारिबहा। इलूजत नूर से ये इबारत ली गई है। मेरे रब ने मेरी तरफ वही भेजी और वादा फरमाया कि वो मुझे मदद देगा, यहाँ तक कि मेरा कलाम मशरिक़ व मग़रिब में पहुँच जाएगा और रास्ते के दरिया मौज में आएंगे, यहाँ तक कि उसके मौजों के हवाब लोगों को ताज्जुब में डालेंगे। अल-हकम में 1898 में ये इबारत छपी है, जिसका मतलब है कि उस ज़माने में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इन इल्हामात का ज़िक्र किया था और एडिटर ने उस बात को अपनी तरफ से पेश किया है। हज़रत अक़दस इमामुज़्ज़मान सल्लल्लाहुर्रहमान को अल्लाह करीम ने वादा दिया है कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। बस आज जो अल्लाह ताला के फज़ल से अहमदियत की तबलीग ज़मीन के किनारों तक पहुँच चुकी है और ये किनारे फैलते चले जा रहे हैं, ये भी 1898 के उस इल्हाम की एक बरकत है जिसे हम अपनी आंखों से मुशाहदा कर रहे हैं। फरमाया, खुदा ताला ने मुझे ख़बर दे दी है कि बहुत से इस जमात में से हैं जो अभी इस जमात से बाहर और खुदा के इल्म में इस जमात में दाखिल हैं। बकसरत ऐसे लोगों की इत्तला मिल रही है जो पाकिस्तान में भी बढ़ते जा रहे हैं और बैरूनी दुनिया में भी, अरब दुनिया में भी हर तरफ उनकी तादाद बढ़ रही है, जो दिल से जमात से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह के इल्म में है कि उन लोगों को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस इस्लाम की इहया नौ की तहरीक से कैसी मोहब्बत हो चुकी है। फरमाया, उन लोगों की निस्बत ये इल्हाम हुआ है, यखिरून सुज्जदा रब्बना अग़फ़िर लना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, यानी सजदे में गिरेंगे कि ए हमारे खुदा हमें बख्श क्योंकि हम ख़ता पर थे। उन्नीस सौ 1998 ही में ज़रूरतुल इमाम में ये तहरीर शाया हुई, खुदा ने मुझे बार बार इल्हाम दिया है। यहाँ किया है कि लफ्ज़ नहीं, इल्हाम दिया है, जिससे गैर मामूली मोहब्बत की तरफ इशारा है कि इस ज़माने में कोई मारिफत इलाही, खुदा ने मुझे बार बार इल्हाम दिया है कि इस ज़माने में कोई मारिफत इलाही और कोई मोहब्बत इलाही तेरी मार्फत और मोहब्बत के बराबर नहीं। यानी इस तमाम ज़माने में अल्लाह ताला ने जो मार्फत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई और जो मोहब्बत अपने रब के लिए आपके दिल में मौजूद थी, तमाम ज़माने में ढूंढ कर देखो, इस जैसा इंसान तुम्हें और कोई दिखाई नहीं देगा। चार जुलाई 1898 को इल्हाम हुआ, जहाँ बराहीन अहमदिया में असरार और मारिफ के इनाम का इस आजिज़ की निस्बत ज़िक्र फरमाया गया है, वहाँ अहमद के नाम से याद किया गया है। जैसा कि फरमाया, या अहमदो फ़ादतुर रहमतो अला शफ़तैका,
اور جہاں دنیا کی برکات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں عیسیٰ کے نام سے پکارا گیا ہے، جیسا کہ میرے الہام میں براہین احمدیہ میں فرمایا، یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ ایسا ہی وہ الہام ہے جو فرمایا کہ میں تجھے برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ وہ سر ہے جو مہدی اور عیسیٰ کے نام کی نسبت مجھ کو الہام الہی سے کھلا ہے۔ یہ بہت عظیم شان سر ہے جس سے آپ نے پردہ الہام کی بنا پر پردہ اٹھایا ہے کہ جہاں بھی مہدی کی فتوحات کا ذکر ہے وہاں اسلام کے روحانی غلبے کا ذکر ہے، جہاں عیسیٰ نام سے خوشخبریاں دی گئی ہیں وہاں دنیاوی طور پر جماعت کی غیروں پر برتری کا ذکر ہے، اور ان دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مہدویت کے طور پر جو دین اسلام کی خدمت کی ہے اور جو خدمت ابھی جاری ہے اس کا دنیاوی کامیابیوں کے مقابل پر بہت اونچا مقام ہے۔ فرمایا جولائی 1898 کی 4 تاریخ تھی جب یہ اعلان ہوا، اور آج کل یہ جولائی کے دن ہی ہیں، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خاص طور پر یہ لکھنا کہ جولائی کی 4 تاریخ تھی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں متوجہ کرنا مقصود ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کو متوجہ کرنا مقصود ہے کہ انہی دنوں میں تم ان دونوں قسم کے الہامات کو پورا ہوتے دیکھو گے، جو اسلام کے دوسرے دنوں پر غلبے سے تعلق رکھتے ہوں گے اور احمدیت کے اپنے مخالفین پر غلبے سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ 1998 کا الہام ہے، آئندہ موسم بظاہر وہی معلوم ہوتا ہے جو کچھ الہاماً معلوم ہوا تھا، وہ خبر بھی اندیشہ ناک ہے، دن بہت سخت ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ دن دنیا کے لیے بڑی بڑی مصیبتوں اور موت اور دکھ کے دن ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بین ہی اسی حال میں اس دنیا کو ہم پا رہے ہیں، جو بڑے بڑے خطرے آج کے سال میں ظاہر ہوئے ہیں، جس طرح کثرت سے موتی لگ رہی ہے، ہر طرح کی بلائیں منہ پھاڑے ہوئے انسانیت کو نگلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایسا سال آپ نے پہلے شاذ ہی کوئی دیکھا ہوگا، مجھے تو کوئی ایسا سال یاد نہیں۔ جو کچھ اس سال میں ہو رہا ہے خصوصیت سے احمدیت کے مخالفین کے ساتھ، وہ ایک عبرتناک نشان ہے اگر عبرت کی آنکھیں ہوں۔ پھر فرمایا 1998 کا الہام، میں نے تہجد میں اس کے متعلق، یعنی تعاون کا ذکر ہو رہا تھا، تعاون کے متعلق دعا کی، توجہ کی، تو الہام ہوا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے حالات خود درست نہ کر لیں، انہیں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب تعاون کے تعلق میں یہ بات ہے، اور بارہا میں پہلے جماعت کو متوجہ کر چکا ہوں کہ دنیا میں جو ایڈز کی بیماری پھیلی ہے، خصوصیت سے اس صدی کے آخری دور میں، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کے مطابق تعاون ہی کی ایک شکل ہے، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بیماری کو بے حیائی سے باندھا اور تعاون ہی کی ایک شکل کے طور پر اس کی وضاحت فرمائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1898 کا الہام در حقیقت اس زمانے میں ایڈز سے جو انسانیت کو خطرات درپیش ہیں ان سے متعلق ہے۔ اب خیال ہوتا ہے، مشن اسلام لکھتے ہیں، اب خیال ہوتا ہے کہ وہ الہام جو ہوا تھا، کون کہہ سکتا ہے اے بجلی آسمان سے مت گر،
शायद इसी से मुतल्लिक हो। और अगर आसमानी बिजली ने गिरने का फ़ैसला कर लिया है तो याद रखें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इन अल्फाज में इल्हाम हुआ, कौन कह सकता है ए आसमानी बिजली, ए बिजली आसमान से मत गिर। तो मैं समझता हूँ कि इल्हाम भी इसी के मुतल्लिक था। फिर 1998 में यही इल्हाम दूसरे लफ्ज़ों में हुआ, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यकीनन अल्लाह ताला किसी कौम की हालत तब्दील नहीं फरमाता जब तक कि वो अपने हाल को ख़ुद तब्दील न करें। इन्नहु आवल क़रियता इन्नी माल रहमान आती का बख्ततन इन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो उस चीज़ को न बदलें जो उनके नफ्सों में है। वो इस बस्ती को कुछ तकलीफ़ के बाद पनाह में ले लेगा। मैं रहमान की साथ तेरे पास अचानक आने को हूँ। अल्लाह ताला काफिरों के मंसूबों को तोड़ने वाला है। यहाँ इस बस्ती से क्या मुराद है? हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस बस्ती से मुराद तो कादियानी थी, और अब इस बस्ती से मैं समझता हूँ वही बस्ती मुराद है जो कादियान की नुमाइंदगी में रब्वा के तौर पर कायम की गई है। और उसी बस्ती के मुतालिक दुश्मनों के बहुत बद इरादे हैं और उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुँचाई गई है। इस बस्ती को कुछ तकलीफ़ के बाद पनाह में ले लूँगा। ये एक बहुत अज़ीमुश्शान खुशखबरी है जिसके लिए हमें दुआएं भी करनी चाहिए और जहाँ तक मक़दूर है कोशिश भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस बस्ती को अब अपनी पनाह में ले ले। उसकी पनाहों में तो हमेशा रही है, मगर ज़ाहिरी तौर पर दुश्मन के शर से भी अपनी पनाह में ले ले, क्योंकि अब ज़माना लंबा हो रहा है। कादियाँ वालों ने नारा लगाया, रब्बा वालों को कोई होश नहीं। ख़ास तौर पर मैंने करिया की तारीफ़ में रब्बा ही को पेश किया था, क्योंकि रब्बा पर ये हालात पूरे आ रहे हैं। फिर रहमान के साथ तेरे पास अचानक आने को हूँ। इन्हीं मार रहमान आती का बख्ततन। ये अजीब है कि रहमान ख़ुद ये इल्हाम फरमा रहा है और ये फरमा रहा है कि मैं रहमान के साथ अचानक तेरी मदद को आऊँगा, जिसका मतलब ये है कि ऐसी मदद करूँगा कि मेरी रहमानियत हर पहलू से जलवागर होगी। और वही उसी रहमानियत ही का नतीजा है कि मैं तेरी मदद के लिए आने वाला हूँ। अल्लाह ताला काफिरों के मंसूबों को तोड़ने वाला है। ये भी एक पेशगोई है जो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे देखते में हमारी आंखों के सामने पूरी होगी। 1998 26 सितंबर को फरमाते हैं, रात मैंने देखा कि एक बड़ा प्याला शरबत का पिया। उसकी हलावत इस कदर है कि मेरी तबीयत बर्दाश्त नहीं करती। बई हमा मैं उसको पिए जाता हूँ और मेरे दिल में यह ख्याल भी गुजरता है कि मुझे पेशाब कसरत से आता है। इतना मीठा और कसीर शरबत मैं क्यों पी रहा हूँ? मगर इस पर भी मैं उस प्याले को पी गया। शरबत से मुराद कामयाबी होती है और ये इस्लाम और हमारी जमात की कामयाबी की बशारत है। इस ज़िम्न में ये बात याद रखें कि शरबत बावजूद मिठास के पीना
یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اس شربت کی مٹھاس سے کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جن کے نتیجے فکر بڑھتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے دل کے حال اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں۔ یوں یوں جماعت پھیلتی چلی جا رہی ہے اور یہ میٹھا شربت ہر طرف سے مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ یہ شربت پیتا ہوں اور دل فکر سے بھر بھی جاتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم کیسے سنبھالیں گے، کیا انتظام ہوگا جس کے نتیجے میں ہم اس وسیع تر دنیا کی تربیت کر سکیں گے جو دن بدن وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بس یہ مراد تھی اس وجہ سے کہ شربت میٹھا تو ہے مگر اس میٹھے کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، ان کی فکر ہے، مگر ان فکروں کی وجہ سے شربت پینا نہیں چھوڑنا، پھیلتے چلے جائیں جس تیزی کے ساتھ آپ پھیل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کی خود آپ کو توفیق عطا فرمائے گا۔ اکیس دسمبر 1898 کو الہام ہوا۔ اب فرماتے ہیں آج صبح کے وقت مجھ کو الہام ہوا، قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بناوے، بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پائے۔ بس اس الہام کے پیش نظر میں امید رکھتا ہوں کہ بارگاہ الہی ہمارے ٹوٹے کام بنا دے۔ جتنے جماعت کے کام ہمیں ٹوٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو جوڑ دے گا، اور وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بنا بنایا کام ہے اس کو ایسا توڑے گا کہ کوئی اس کا بھید نہیں پا سکے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں امام الزمان ہوں اور خدا میری تائید میں ہے، اور وہ میرے لیے ایک تیز تلوار کی طرح کھڑا ہے۔ کتنی قوت اور شوقت ہے اس بیان میں امام الزمان ہوں، جس کو خدا امام الزمان بناتا ہے اس کو یہ حوصلے بھی عطا فرماتا ہے۔ تمام دنیا کی مخالفت کے علی الرغم وہ یقین کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ دنیا میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی۔ پھر فرمایا گیا اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو شرارت سے میرے مقابل پر کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور شرمندہ کیا جائے گا۔ دیکھو میں نے حکم پہنچا دیا جو میرے ذمہ تھا۔ اس کے بعد اب میں اس افتتاحی خطاب کو، جسے مختصر ہی ہونا چاہیے، اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ یہ امور آپ کے سامنے رکھوں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبارت پر ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمے کے قریب تو پہنچے ہو جو اس وقت خدا تعالیٰ نے ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں پانی پینا بھی باقی ہے، تو یہ خیال مت کریں کہ آپ میں سے ہر ایک نے اس شربت سے مزہ اٹھا لیا ہے جس شربت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہ آسمانی پانی ہی دراصل شربت ہے۔ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک بات سمجھا دوں، تم اس چشمے کے قریب تو پہنچ گئے ہو، تمہاری دسترس پہ آ گیا ہے، لیکن یہ غلط فہمی دل میں نہ رکھو کہ تم نے اس کا پانی پی لیا ہے۔ اور کثرت ایسے احمدی احباب ہیں جن کی دسترس میں یہ آسمانی پانی ہے لیکن ابھی پینا باقی ہے۔ جب وہ پی لیں گے تو ان کے سینے سے وہ لکھو کھا چشمے پھوٹ پڑیں گے جو تمام دنیا کو سیلابی کا موجب بنے گا۔
پس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق چاہو. پانی تک پہنچنا بھی اس کا فضل تھا، مگر پانی پینے کی توفیق بھی اس کے فضل کے بغیر ممکن ہے. بس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق چاہو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بدوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو اس چشمے سے پیے گا وہ ہلاک نہ ہوگا، کیونکہ پانی زندگی بخشتا ہے. جو اس چشمے سے پیے گا وہ ہلاک نہ ہوگا، کیونکہ یہ پانی زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے. اس چشمے سے سیراب ہونے کا کیا طریق ہے؟ یہی کہ خدا تعالیٰ نے جو دو حق تم پر قائم کیے ہیں ان کو بحال کرو اور پورے طور پر ادا کرو. ان میں سے ایک حق خدا کا حق ہے اور دوسرا مخلوق کا حق. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو توفیق عطا فرمائے، اس چشمے سے پانی پئیں اور سیراب ہوں اور دنیا کو سیراب کریں، تو دعاؤں کے ساتھ عملاً بھی یہ پاک تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کریں کہ ہاں وقت اس بات پر نظر رہے کہ کیا ہم خدا کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. اور اس حق کا طبعی نتیجہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں. اپنے خدا کو وحدہ لا شریک سمجھو، جیسا کہ اس شہادت کے ذریعے تم اقرار کرتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی محبوب مطلوب و مطاع اللہ کے سوا نہیں. تو تمام دنیا کو لا الہ الا اللہ کے نعروں سے بھر دو، ایسے نعرے جو فلک شگاف بھی ہوں مگر آپ کے دلوں میں بھی خدا کی خاطر وہ شگاف پیدا کر دیں جن میں خود خدا اتر آئے. اگر آپ ایسا کریں گے تو عبدالآباد کی زندگی پائیں گے. کوئی دنیا میں نہیں ہے جو آپ کو ہلاک کر سکے. صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں افتتاحی خطاب کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گا، اور کل انشاءاللہ تعالی وہ دن چڑھے گا جب تمام سال اترنے والے اللہ کے فضلوں کا ذکر ہوا کرتا ہے، اور امید ہے کہ وہ ذکر آپ کے دل کو خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ تعالی. آئیے آپ افتتاحی دعا میں شامل ہو جائیں. آمین. یہ موسلا دھار بارش جس کا آپ شور سن رہے ہیں، میں اسے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نشان کے طور پر دیکھ رہا ہوں. جن فضلوں کو میں نے ذکر کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح موسلا دھار فضل آسمان سے اترے. کوئی شامیانہ ان کو روک نہیں سکے گا. تمام دنیا کی میں احمدیت کو یہ فضل سیراب کرنے والے ہیں، اور آپ یقین رکھیں جیسا کہ مجھے یقین ہے
کہ ہم عنقریب اپنے اللہ کے فضل کے ساتھ ان فضلوں کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اگرچہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، مگر اب جو دیکھیں گے وہ دیکھنا اور ہوگا۔ اس کے علاوہ میں ایک مختصر اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یہ بیان کیا تھا کہ ملاقات کا شوق رکھ کر آنے والے بھی بڑی دور دور سے آتے ہیں۔ ان کے لیے جس حد تک مجھے توفیق ہے میں ملاقات کا وقت ضرور دیتا ہوں۔ لندن میں ایک بڑی تعداد میں جرمنی سے آنے والوں کو وقت نہیں دیا جا سکا، کیونکہ پھر میرے پاس وقت ہی نہیں تھا، میں کوئی تقریر بھی تیار نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے افراتفری میں مجھے تقریریں بھی تیار کرنی پڑیں اور بیرونی باہر سے پاکستان اور دوسرے ممالک سے آنے والوں سے ملاقات بھی کرنی تھی۔ میں نے پرائیویٹ سیکرٹری سے کہہ دیا تھا کہ یہاں جلسے کے دوران افتتاحی تقریر کے بعد 9:15 بجے تک جو نماز کا وقت ہے زیادہ سے زیادہ ملاقاتیوں کے لیے گنجائش رکھیں۔ تو جن کو بھی شکوہ ہے جائز طور پر میں سمجھتا ہوں وہ اپنے خاندان بچوں وغیرہ کو لے کر بے شک تشریف لائیں، اور یاد رکھیں کہ بہت تھوڑا وقت ہوگا، صرف سلام کا وقت ہوگا۔ آپ کے چہرے دیکھ کر میں اپنی پیاس بجھاؤں گا، آپ میرا چہرہ دیکھ کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کریں، اور جو دستور ہے لمبی ملاقاتوں کا بعض صورتوں میں وہ اس دفعہ نہیں ہو سکتا، ان ایام میں نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی ملاقاتیں ہوں گی، ہاں 2 باتیں ضرور چلیں گی، بچوں کے چاکلیٹ اور آپ کی تصویریں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔